اختیار کو، اداروں کو اور دوسرے پاکستانی قوم کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آج چائنا بھی اسی نام پر پاکستان میں قبضہ نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، چائنا سے ہماری دوستی اچھی ہے، سب کچھ ہے، ہونی بھی چاہیے، وہ انڈیا کو بھی آنکھیں دکھا دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے مفاد کے لیے بھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جھکتا ہے اور بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ محبت جتاتا ہے۔ آج وہ بھی تو کاروبار کے نام پر یہاں آیا ہے، پوری بستیاں اور پورے گاؤں جو ہیں وہ ان کو دے دیے گئے ہیں، جہاں کوئی پاکستانی داخل نہیں ہو سکتا۔ بڑے خطے پر بڑی زمینیں ان کو الاٹ کر دی گئی ہیں۔ کہیں یہ وہی والی تاریخ دوبارہ تو نہیں دہرائی جائے گی خدا نہ خواستہ؟ کیا مسلمان اسی لیے رہ گئے ہیں کہ وہ جناب مظلوم بنے اور محکوم بنے اور حاکم یوں قبضہ کریں اور مسلمان یوں ہی پٹتے رہیں؟ یہ ذرا توجہ کرنا، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہاں پر بھی وہی والا سلسلہ نہ آ جائے۔ شاید ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف ہو، اگر نہیں ہے تو ذرا توجہ سے انہیں جب یہاں آنے دیا جائے تو پوری توجہ بھی یہاں ہو کہ کہیں جناب قبضہ نہ کر لیں، کل ایسا نہ ہو کہ یہ اب ملک کے حکمران بن کے بیٹھ جائیں۔ بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز 1601 میں آیا، پاکستان 1947 میں بنا۔ یہ جو بیچ میں 350 سال 400 سال کی محنت ہے، یہ ایسے ہی ہو گئی۔ آج کوئی روٹی پکا کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے جی یہ روٹی میں نے بھی بنائی ہے، کھانے کے ٹائم اگر کوئی آ کے کہے اس میں میرا بھی حصہ ہے تو کہا جائے گا میاں اس روٹی بنانے سے پہلے زمین کاشت کی گئی تھی، ہل چلایا گیا تھا، پھر اس میں گندم بوئی گئی تھی، پھر گندم کو کاٹا گیا تھا، پھر اسے بھوسے سے علیحدہ کیا گیا تھا، پھر اس کو آٹے کی طرح پیسا گیا تھا، پھر اسے گوندا گیا ہے، پھر لکڑیاں جلائی گئی ہیں، چولہا جلایا گیا ہے، پھر توا رکھ کر اس کے اوپر روٹی پکائی گئی ہے۔ یہ شروع سے جو گندم بوئی گئی، جنہوں نے گندم کو بویا، جنہوں نے ہل کو چلایا، جنہوں نے گندم کو کاٹا، جنہوں نے آٹا پیسا، جنہوں نے چولہا جلایا، جنہوں نے آٹا گوندا، جنہوں نے روٹیاں بنائی، وہ سب تم بھول گئے۔ آخر میں دسترخوان پر جو آ کے بیٹھ جائے تمہیں سب صرف وہ یاد ہے 1601 میں انگریز یہاں پر آتا ہے اور 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی جد و جہد کرنے والے یہی علماء تھے، اور علماء میں بھی علماء حق تھے۔ علماء دیوبند کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ کیا انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نہیں تھا؟ اس فتوے کی پاداش میں وقت کے اس جید عالم کو گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھ اور جسم پر چھپکلیوں کو پھیر دیا گیا، ان کے جسم پر برس کی بیماری آئی ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتوے کو پھر بھی پختگی کے ساتھ دنیا کو بتایا، پیچھے نہیں ہٹے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، تحریک ریشمی رومال چلی ہے، تحریک ترک موالات چلی ہے، تحریک ترک خلافت چلی ہے، یہ سارے کون تھے؟ یہ شاملی کے میدان میں لڑنے والا سید ضامن شہید کون تھا؟ حسین قاسم نانوتوی کون تھا؟ رشید احمد گنگوئی کون تھا؟ جعفر تھانسری کون تھا؟ یہ تحریک ریشمی رومال چلانے والا شیخ الہند محمود الحسن کون تھا؟ حسین احمد مدنی کون تھا؟ یہ کون تھا محمد علی جوہر جس نے کہا تھا کہ جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہوتا میں اپنے سر پہ ٹوپی نہیں پہنوں گا؟ یہ کون تھا حسین احمد مدنی کہ آپ کے یہ خالق دینہ حال آج بھی صدر کے قریب موجود ہے؟ یہیں سے دارالعلوم دیوبند سے گرفتار کر کے حسین احمد مدنی کا مقدمہ چلا۔ اس خالق دینہ حال کا وہ مشہور واقعہ جب انگریز جج نے کہا مولوی تو نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس کی سزا پتہ ہے؟ تو حسین احمد مدنی بفرے ہوئے شعر کی طرح کہتا ہے فتویٰ دیا نہیں تھا، فتویٰ دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، جب سے فتویٰ دیا ہے کفن ساتھ لے کے پھرتا ہوں، نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی۔ یہ پیچھے اتنی تحریکیں ماموں بابو یہ ایسے ہی نہیں بنا، یہ کالا پانی کے جزیروں کو آباد کیا تھا،
مالٹا کے جزیروں کو آباد کیا گیا ہے، سور کی کھالوں میں بند کر کر کے علماء کو تندوروں میں پھینکا گیا ہے، ان کی لاشوں کو، ان کے کٹے ہوئے سروں کو درختوں کے ساتھ 50 کلومیٹر لمبے علاقے میں لٹکایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آزادی کی تحریک رکی نہیں، اس نے اپنے ہر دور میں اپنا انداز بدلا ہے، لیکن مقصد وہی تھا۔ جب ہی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہوئے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اغراض و مقاصد لکھواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا یہ مدرسہ انگریز کی مخالفت کے لیے بنا ہے، اور انگریز کی مخالفت کرتے کرتے میرے مدرسے کی ایک ایک اینٹ کو ختم کر دیا جائے مجھے منظور ہے، لیکن انگریز کی مخالفت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ مسٹر ریبنسن کی کتاب ہے دی انڈین مسلمز، حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا اپنی تقریر میں حوالہ دیا کہ غیر مطبوعہ لندن کی لائبریری میں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھی ہے، اب وہ چھپ گئی ہے، وہاں کے ایک ساتھی نے میرے لیے بھجوائی ہے، اس میں اس نے صاف لکھا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے خلاف مضبوط چھاونی اگر کوئی تھی تو وہ دارالعلوم دیوبند کی صورت میں تھی۔